بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ففتھ KPK نیو کورس. تو ہم پہلا سبق جو ہے وہ پڑھ رہے تھے پیشنس، صفحہ نمبر 3. آج ہم پڑھیں گے وین ہی اسٹارٹیڈ. ہی یہ اس میں ضمیر ہے، پروناؤن ہے. اس کا اشارہ کیا ہے؟ ہی اسٹارٹیڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. پریچنگ تبلیغ کرنا. دیٹ دیئر از نو گاڈ کہ کوئی دوسرا جو ہے وہ خدا نہیں ہے، کوئی دوسرا جو ہے وہ معبود نہیں ہے. when he started preaching that there is no God but Allah. جب اس نے اس بات کی تبلیغ شروع کی، جب آپ نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. Every other person turned against him. ہر دوسرا شخص آپ وسلم کے خلاف ہو گیا. جب آپ دوبارہ دیکھیں when he started preaching that there is no God but Allah, every other person turned against him. جب آپ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں، تو ہر دوسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گیا. He did not get scared of his enemies and always spoke what Allah wanted him to speak. He did not scared ڈر جو نا، خوف زدہ ہونا، خوف محسوس کرنا. He did not scared خوف زدہ ہوئے. آپ وسلم اپنے دشمنوں سے خوف زدہ نہ ہوئے. He did not scared of his enemies. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں سے خوف زدہ نہ ہوئے. Of his enemies and always spoke what Allah wanted him to speak. اور ہمیشہ وہی کچھ بولتے تھے جو اللہ تعالیٰ اس سے بولنے کو چاہتے تھے، جو تعالیٰ اس سے بولنا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں سے خوف زدہ نہ ہوئے اور ہمیشہ وہی بات کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی تھی، جو اللہ تعالیٰ آپ سے بلوانا چاہتے تھے. So Allah helped him and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam set an example of patience. So Allah helped him. پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مدد ہی کی. And Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم set an example of patience. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کی ایک بہترین اعلیٰ مثال قائم کی. So Allah helped him and Rasulullah sallallahu alayhi wasallam set an example of patience. پس اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی. He always prayed to Allah to guide people towards the right path and forgive them. He always prayed. آپ وسلم always ہمیشہ prayed دعا کرتے تھے، دعا مانگ کرتے تھے to اللہ سے to guide people تاکہ لوگوں کی رہنمائی کرے towards the right path سیدھے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف and forgive him اور انہیں معاف کر دے. He always prayed to Allah to guide people towards the right path and forgive him. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کی سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کرنے اور انہیں معاف کرنے کی دعائیں کرتے تھے. Once Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam decided to travel to city of Taif to spread the divine message of Islam. Once ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا to travel کے سفر کرے to the city of طائف شہر کو
ٹو اسپریڈ دا ڈیوائن میسج آف اسلام، تاکہ اسلام کے الہی پیغام کو پھیلائے۔ ایک دفعہ رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف شہر کو سفر کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسلام کے الہی پیغام کو پھیلا سکے۔ He was accompanied by حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ باقی سبق جو ہے وہ پھر کل پڑھ لیں گے۔ دوبارہ دیکھتے ہیں۔ When he started preaching that there is no God but Allah, every other person turned against him۔ پہلے لفظی ترجمہ پھر انشاءاللہ پوری عبارت کا ترجمہ۔ when جب he صلی اللہ علیہ وسلم started شروع کیا preaching تبلیغ that there is no God کہ کوئی بھی معبود نہیں but اللہ لیکن اللہ کے سوا، every other person turned against him ہر دوسرا شخص آپ وسلم کے خلاف ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی، اس بات کی تبلیغ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہر دوسرا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گیا۔ He صلی اللہ علیہ وسلم did not get scared of his enemies and always spoke what Allah wanted him to speak۔ آپ وسلم اپنے دشمنوں سے خوف زدہ نہ ہوئے اور ہمیشہ وہی کچھ بولتے رہے جو اللہ تعالیٰ آپ سے بلوانا چاہتے تھے، جو اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ So Allah helped him and Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم set an example of patience۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی۔ He always prayed to Allah to guide people towards the right path and forgive them۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے اور انہیں معاف کرنے کی دعائیں کرتے تھے۔ Once Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم decided to travel to the city of Taif to spread the divine message of Islam۔ ایک مرتبہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف شہر کے سفر کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسلام کے پیغام کو پھیلائے۔ He was accompanied by حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ کون تھے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ تو آج کی سبق کے اتنا ہی، انشاءاللہ آگے سبق جو باقی بقایا سبق جو ہے انشاءاللہ وہ کل یا پرسوں پھر ہم پڑھیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔